واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 239 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، اس لڑکی سے جس قدر معلومات حاصل کی جا سکتی تھی کر لی گئی۔ علی بن سفیان نے العادل کو تفصیلی رپورٹ دی اور تجویز پیش کی کہ دو چار سپاہی دیکھ بھال کے لیے ہر طرف پھیلا دیے جائیں، جو یہ دیکھیں کہ سوڈانی فوج کا اجتماع کہاں ہے، اور یہ بھی معلوم کیا جائے کہ حبشیوں کی فوج اگر واقعی اندر آ گئی ہے تو کدھر سے آئی ہے۔ اس نے یہ تجویز بھی پیش کی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع نہ دی جائے، کیونکہ وہ سوائے پریشان ہونے کے کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ ناظرین، العادل سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دینا ضروری سمجھتا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ حالات زیادہ بگڑ سکتے ہیں، اس صورت میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی ضرورت پیدا ہو سکتی ہے، لہٰذا مکمل رپورٹ لکھ کر ایک سینئر کمانڈر کو 4 محافظوں کے ساتھ دی گئی اور اسے یہ حکم دیا گیا کہ ہر چوکی پر گھوڑے تبدیل کریں اور کہیں رکے نہیں۔ ناظرین، میدان جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہیڈ کوارٹر کسی ایک جگہ نہیں رہتا تھا، وہ دن کو کہیں اور رات کو کہیں اور ہوتا اور خود گھومتا پھرتا رہتا تھا، لیکن اس نے ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ اس تک پہنچتے وقت دقت نہیں ہوتی تھی۔ جگہ جگہ رہنما موجود تھے جنہیں خبر پہنچا دی جاتی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کہاں ہے۔ یہ ایک راز ہوتا تھا، اس لیے رہنما ذہین قسم کے افراد ہوتے تھے۔ جس دن 3 دنوں کی مسافت کے بعد پیغام لے جانے والا کمانڈر 4 محافظوں کے ساتھ دمشق پہنچا، اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی الرستان کے سلسلہ کوہ میں تھا۔ ناظرین، سردی کا عروج تھا۔ کمانڈر اس کے محافظوں کی یہ حالت تھی کہ بھوک، نیند اور مسلسل سواری سے ان کے چہرے لاشوں کی طرح سوکھ گئے تھے، زبانیں باہر نکلی ہوئی اور سر ڈول رہے تھے، پھر بھی وہ فوراً روانہ ہونے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ انہیں زبردستی کھلایا پلایا گیا اور وہ الرستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ تریپولی کا صلیبی حکمران ریمانڈ الملک الصالح کی مدد کے لیے آیا اور بغیر لڑے واپس چلا گیا تھا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آگے گھات لگائی اور عقب سے اس کی رسد روک لی تھی۔ ناظرین، عقب میں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج دیکھ کر ریمانڈ اپنی فوج کو کسی اور طرف سے نکال کر لے گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کا تعاقب مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اس سے وقت اور طاقت ضائع ہوتی تھی۔ اس نے زیادہ نفری کے چھاپہ مار دستے ریمانڈ کی رسدگاہ کو پکڑ لانے یا دوسری صورت میں تباہ کر دینے کے لیے بھیج دیے۔ ناظرین، موسم سرما کی بارشیں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ صلیبیوں کی رسد کا قافلہ بہت ہی بڑا تھا۔ رات کے وقت رسد کے محافظ گھوڑا گاڑیوں کے نیچے اور خیموں میں پڑے تھے، انہیں رسد واپس لے جانی تھی، اگلی صبح انہیں کوچ کرنا تھا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ دن کے وقت پہاڑیوں اور چٹانوں کی اوٹ سے چند آنکھیں انہیں دیکھتی رہی تھی۔ انہیں غالباً توقع تھی کہ اتنی سردی میں اور بارش کے دوران ان پر کوئی حملہ نہیں کرنے آئے گا۔ ناظرین، رات کو اچانک ان کے کیمپ کے ایک طرف شور اٹھا، شعلے بھی اٹھے، خیمے جل رہے تھے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چھاپہ ماروں کا شب خون تھا۔ انہوں نے پہلے چھوٹی منجنیکوں سے آتش گیر مادے کی ہانڈیاں پھینکی، پھر جلتے ہوئے فلیتوں والے تیر چلائے تھے۔ شعلوں کی روشنی میں انہوں نے حملہ کر دیا، برچھیوں اور تلواروں سے بہت سے صلیبیوں کو ختم کر کے چھاپہ مار پہاڑیوں میں غائب ہو گئے۔ کچھ دیر تک قریبی چٹانوں سے رسد کے کیمپ پر تیر برستے رہے۔ ناظرین، اس کے بعد چھاپہ ماروں کی دوسری پارٹی نے حملہ کیا۔ صبح تک 1.5-2 میل علاقے میں پھیلے ہوئے کیمپ میں رسد رہ گئی تھی، یا لاشیں یا ایسے زخمی جو چلنے کے قابل نہیں تھے۔ بہت سے گھوڑوں کو صلیبی بھگا لے گئے تھے، بہت سے پیچھے بھی رہ گئے تھے۔ چھاپہ ماروں کے شب خونوں کے درمیانی وقفے میں صلیبی کچھ گھوڑا گاڑیاں نکال لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے، جو رسد اور
اور گھوڑے رہ گئے تھے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج نے قبضے میں لے لیے۔ حلب کا محاصرہ اٹھا لیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس اہم شہر کو ایک بار پھر محاصرے میں لینے کی اسکیم بنا رہا تھا۔ دن کے وقت جب چھاپا ماروں کا کمانڈر سلطان صلاح الدین ایوبی کے شب خونوں کی رپورٹ دے رہا تھا، دربان خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دی کہ قاہرہ سے ایک کماندار ایک پیغام لایا ہے۔ پیغام قاصد لے جایا کرتے تھے۔ کماندار کا نام سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی دوڑ کر باہر آیا اور اس کے منہ سے نکلا، خیریت تم کیوں آئے ہو؟ پیغام اہم ہے، کماندار نے کہا۔ خدائے ذوالجلال سے خیریت کی امید رکھنی چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پیغام لیا اور کماندار کو اندر لے گیا۔ اس نے پیغام پڑھا اور گہری سوچ میں کھو گیا۔ ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ سوڈانیوں کی فوج مصر میں داخل ہو کر کہاں خیمہ زن ہوئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، دیکھ بھال کے دستے بھیج دیے گئے ہیں؟ کماندار نے جواب دیا، مجھے توقع تھی کہ میری غیر حاضری میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میرے بھائی العادل سے کہنا کہ گھبرائے نہیں، قاہرہ کے دفاع کو مضبوط کر لے، لیکن صرف دفاعی لڑائی نہ لڑے، زیادہ تر دستے اپنے پاس رکھے اور ان میں سے جوابی حملے کے لیے تجربہ کار دستے الگ کر لے، لیکن انہیں شہر میں ہی رہنے دے۔ معزز ناظرین، انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 240 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔